نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 نومبر درس فیضان الحدیث نمبر 308۔ اس نسل کی نگرانی کا ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ نسل کی، اس سلسلے میں بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلیکٹ کیا ہے بخاری شریف سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو کچھ لوگوں پر اقتدار بخشتا ہے تو چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس بندے سے اقوام کا سربراہ ہو یا گھر کا سربراہ ہو، اللہ تعالیٰ روز جزا اس کے متحد لوگوں کے بارے میں ضرور محاسبہ کرے گا۔ جو لوگ اس کے متحد تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا دین جاری کیا یا برباد کیا، یہاں تک کہ ہر آدمی سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے، اس کے متحد اس کی بیوی، اس کے بچے ہوتے ہیں، اور بیوی اور بچے جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس گھر کے سربراہ نے ان کو دین سکھانا ہے، سب سے پہلے نماز کی طرف راغب کرنا ہے، رمضان آئے روزوں کی طرف راغب کرنا ہے، ان کی عادت پختہ کرنی ہے، صاحب حیثیت ہے تو ان کو زکوٰۃ کی طرف لانا ہے، ان کو حج کی طرف لانا ہے، دین ان کے دلوں میں راسخ کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کی ان کو عادت ڈالنی ہے تاکہ وہ فضول خرچی میں نہ پڑیں بلکہ صدقہ اور خیرات کریں۔ ان کو دین سکھانا ہے، قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے، قرآن ترجمے سے اور تشریح سے پڑھانا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو لانا ہے، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کو دینی ہے، اسوہ حسنہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کی تربیت کے اندر لائی جائیں گی اور یہ تمام چیزیں ان کو سکھائی جائیں گی تاکہ وہ اس میں آگے سے آگے نکلیں اور کسی بھی شکل میں وہ اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ کریں۔ جب وہ پختہ ہو جائیں گے، جب وہ مضبوط ہو جائیں گے، جب ان کی اچھی عادت ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نبھا لی۔ یہ ایک صرف گھر کے سربراہ کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے، چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ باپ ہے۔ اسی طرح جو حکومت میں سربراہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ اب چونکہ ہماری حکومت کے مختلف پہلو بن کے، مثلا پورے ملک کے لیے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، تو اس نے وہ پارلیمنٹ کے اوپر یعنی قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں یا سینٹ کے ممبران ہیں ان کے اوپر وزیر اعظم ہے، تو وہ ان ممبران سے پوچھے گا کہ تم اپنے اپنے حلقہ جات کے لیے کس حد تک کام کر رہے ہو، تمہیں جو فنڈ مل رہا ہے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ ان کی کرپشن کے اندر نظر رکھے گا، ان کے کاموں پر نظر رکھے گا، کیا ان کے ذریعے عوام تک سہولتیں پہنچ رہی ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح اگر صوبے کی حد تک دیکھا جائے تو جو صوبے کے لوگ سی ایم ہوگا یا صوبے کے جتنے بھی وزراء ہوں گے تو وہ سی ایم ان کو دیکھے گا کہ آیا یہ صوبے کے اندر اپنے اپنے حلقے میں صوبائی سطح پر لوگوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو سہولتیں پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی بندہ بھی اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے بری نہیں ہوتا تو وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسی طرح علماء کرام ہیں، اگر وہ مسجد کے اندر خطابت کر رہے ہیں یا امامت کر رہے ہیں تو اس مسجد کے قرب و جوار میں دکانیں ہیں، اس مسجد کے قرب و جوار میں بازار ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نصیحت کریں گے، ان کو اچھائی کی طرف لائیں گے، ان کو ملاوٹ سے، ان کو بے ایمانی سے، ناپ تول میں کمی یا زیادتی سے ان کو آگاہ کرتے رہیں گے، درس دیتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت فضیلت کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں، محاسن کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں اور کچھ بھی جو معاملہ ہے وہ نہ خبر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے
کہ زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو رائج کیا جائے، زمین کے اوپر اللہ کا جو دیا ہوا نظام قرآن ہے، یا نظام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اسوہ رسول ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کے امپلیمنٹ کی جائے۔ خدا اس نظام کو جو ہے وہ رائج کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے جو پیغام لے کر آیا، اور اس کا پیغام اور اس کا لایا ہوا جو دین ہے وہ تمام دین کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ سچا دین ہے، اور اس کے لیے اس کی گواہی اللہ ہی کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کے ذمے جو کام ہے آپ وہ کریں گے، آپ دوسروں کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ کے ذمے کیا ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اپنے معاملات کو لے کر چلنے کے لیے جد و جہد کریں۔ یہی آپ کی کامیابی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جی کو فلانا تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی۔ آپ کا کام ہے حق بیان کرنے کی، آپ کا کام ہے سچ بیان کرنے کی، آپ کا کام ہے پوچھنے کی۔ رسپانسبلٹی یہی ہے کہ آپ اگر باپ ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں۔ چچا اپنے بھتیجوں کو نہیں پوچھ سکتا، ماموں اپنے بانجوں کو نہیں پوچھ سکتا۔ ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی لے گا۔ اسی طرح لفظ وزیر اعظم، لفظ صدر جو ہوگا وہ اپنے ملک کے لیے ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہ وہ صدر ہے تو کسی اور جس مرضی ملک کی وہ رہنمائی کرتا رہے، نہیں، وہ اپنے ملک کا صدر ہے، اپنے ملک کا وزیر اعظم ہے، اپنے ملک کا سی ایم ہے، اپنے ملک کا وزیر ہے، تو اس نے اپنے ملک کے اپنے جو متی لوگ ہوں گے ان کی رہنمائی کرنی ہے، اور ان کی اصلاح کرنی ہے، اور ان تک حق پہنچانا ہے، ان کو نیک باتیں پہنچانی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ اسی طرح امام صاحب و خطیب صاحب ہیں، یہ نہیں کہ اس مسجد کے خطیب ہیں اور کسی اور علاقے کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ تو اس لیے ہماری جو بھی ذمہ داری ہے، نظام اس وقت تک کامیابی کی طرف نہیں بڑھتا جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب اہل و عیال سے کیا مراد ہے، کیسے بچاؤ؟ یہی ہے کہ ان کی ہر وقت رہنمائی کرتے رہو، ہر وقت ان کو دین کی طرف لاتے رہو، ان کو دین کا پیغام دیتے رہو، ان کو شریعت کا پیغام دیتے رہو، ان کو حق کا پیغام دیتے رہو، تاکہ ان کی اصلاح ہوتی رہے۔ تو ایک ایک فرد اپنے اپنے گھر کی اگر اصلاح کرتا جائے تو معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔